معروف چلڈرن سینٹر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے ریزنگ سکسیزفل چلڈرن، یعنی ایک کامیاب اولاد کی بنیاد کہاں سے اور کیسے رکھی جا سکتی ہے۔ اس میں اور ڈاکٹر خدیجہ آپ کو اس کے بارے میں تھیوریٹیکل بھی چیزیں بتائیں گے اور پریکٹیکل بھی بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے کیا ریزلٹس پروڈیوس ہوتے ہیں۔ ویلکم ڈاکٹر خدیجہ۔ اچھا ڈاکٹر سلمان، ہمیں بتائیں کیا والدین کے کنٹرول میں کچھ ہے، وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ان کی اولاد آگے جا کے کامیاب زندگی گزارے؟ جی تھینک یو۔ ایکچولی نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ ان کا فرض ہی یہ ہے کہ ایک ایسی شخص کی بنیاد ڈالیں انسان کی جو باقی اپنی تمام زندگی میں ایک کامیاب انسان رہے، سکسیزفل رہے، چائلڈ کے طور پہ بھی اور ایڈلٹ کے طور پہ بھی۔ یہ بنیاد ہم کس ایج سے شروع کریں؟ یہ بنیاد تو آپ جتنی جلدی شروع کریں بچے کے پیدا ہوتے ساتھ، بلکہ ان سم ویز اس سے بھی پہلے ماں اپنی مینٹل سٹیٹ، اپنی فزیکل ہیلتھ، ایموشنل سٹیٹ کو اچھا رکھے گی تو بچہ اس دنیا میں آتے وقت ہی ایک بہتر فوٹنگ پہ کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد پھر جب کہ وہ اس کے سامنے ہے پیرنٹس، تو جو کچھ وہ بچے کے ساتھ کریں گے وہ باہر کی انوائرمنٹ سے اندر جذب کرتا جائے گا۔ کچھ وہ اپنی اندر سے فطرت لے کے پیدا ہوا ہے جو اس کا ٹیمپرامنٹ یا مزاج ہے، کچھ باہر کے حالات اس کو شیپ کریں گے، اور جو اس کی فیوچر کی لائف ہوگی وہ ان دونوں کا ایک انٹر پلے یا آپس میں انٹریکشن کے طور پہ ہوگی۔ یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے ہی پیرنٹس کو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کرنا ہے، ان کا پورا پلان ہونا چاہیے تاکہ بچے ایک سکسیزفل زندگی گزار سکیں۔ جی، پیرنٹس کے اپنے رول کے بارے میں انہیں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ایک بڑی کامن سیئنگ ہے، گیو سم ون اے فش اینڈ یو فیڈ دیم فار اے ڈے، ٹیچ سم بڈی ٹو فش یو فیڈ دیم فار اے لائف ٹائم۔ مچھلی دے دو گے وہ ایک دن بھوک مٹا لے گا، مچھلی پکڑنا سکھاؤ گے وہ ساری زندگی، اگر وہ سمندر دریا کے پاس ہے تو وہ مچھلیاں پکڑتا رہے گا اور کھاتا رہے گا۔ تو پہلا رول پرووائڈر کا ہے، دوسرا رول ٹیچر کا ہے۔ پیرنٹس کا رول اپنے بچے کے ساتھ ایز پرووائڈر نہیں ہے، ایز ٹیچر ہے۔ پہلے وہ سب چیزیں اس کو خود دیتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اس کو سکھاتے جاتے ہیں کہ کیسے اگر پیرنٹس ہوں یا نہ ہوں وہ اس دنیا سے یہ ساری نعمتیں خود کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو کامیابی کی سٹیجز پہ آگے کیسے لے کے جا سکتا ہے۔ اچھا، اور ہمیں اب بتائیں کہ 1 سے 2 سال کا بچہ ہے، فرسٹ برتھ ڈے گزر گئی ہے، اب وہ چلنا پھرنا شروع کر دیا، چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گیا، تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم ان کی ذہنی نشو و نما کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اس کو گروم کر سکتے ہیں، ہم ان کو بہتری کی طرف ان لے کے کے جا ذہن کو سکتے بنا ہیں؟ سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ہم نے جیسے کہ اس سیریز میں بار بار پیرنٹس کو بتاتے رہیں گے کہ بچے کی ایک اچھی بنیاد رکھنا، کامیاب انسان کی بنیاد رکھنے کی اس لیے ضرورت ہے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی بلڈنگ اتنی ہی اوپر جا سکے گی۔ اور ہم نے جو بنیاد ہے اس کے جو 4 کونے ہیں یا وہ جن 4 دیواروں پہ کھڑی ہے، وہ اس کی فزیکل ہیلتھ، اس کی ایموشنل اور سوشل ہیلتھ، اس کی ذہنی ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، انٹلیکچوئل، کریٹو، اور فائنلی اس کی کیریکٹر یا مورل اسپریچول ہیلتھ۔ ان چاروں کی بنیاد ہم ڈے 1 سے ہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ اسپریچول والا معاملہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو ہم بعد میں ڈیل کریں گے، اور بچے کے اوپر 1 ایئر میں ابھی یہ صاف سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہے، لیکن ہم اس کو بھی تو فزیکل کے بارے میں تو آپ کو بہت سی انفارمیشن مل جاتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ بوتل کیسے دھونی ہے، دودھ کیسے دینا ہے، کب تک پلانا ہے، ہم وہ بھی بتاتے رہیں گے۔ لیکن جو چیزیں ہم زیادہ بتائیں گے اور انٹرنیٹ پہ مجھے خود اپنے بچے ریز کرتے وقت آپ کو کم ملی، وہ یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ ذہنی نشو و نما کیسے کی جائے۔ تو ذہنی نشو و نما کے بھی 2 پارٹس ہیں جن کو ہم الگ الگ ڈیل کریں گے، ایموشنل اور سوشل، اور دوسری مینٹل اور کوگنیٹو۔ یہ 2 سلائٹلی فرق چیزیں ہیں، کیونکہ ایک بچہ جو ہے بڑا ضدی ہے، وہ شور مچاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ چڑچڑا ہے، یہ ساری چیزیں کہنے کو تو ذہنی ہیں، لیکن یہ ایموشنل پارٹ ہے جو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک بلی ہے، پالتو جانور ہے، تو اس میں بھی کچھ لویبل، کچھ کائنڈ، کچھ اگریسو، کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کوگنیٹو ہے، چیزوں کو سیکھنا، جوڑنا توڑنا، لینگویج ڈیولپ کرنا، کانسیپٹ، یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم ان دونوں کے بارے میں باری باری بات کریں گے۔ تو ہم پہلے کوگنیشن کے اوپر جاتے ہیں۔ جی، تو کون سے کچھ پوائنٹس ہیں کوگنیشن کو لے کے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پہلے 2 سالوں میں بچوں میں ہونے چاہیے، اور ہمارا اس میں کیا رول ہوگا؟ بچے جو ہے
وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے جس میں وہ آئے ہیں. تو وہ جس ماحول میں ان کے ارد گرد کی ساری سراؤنڈنگ میں ان کے اندر ایک انفارمیشن کے لیے ہنگر اور بھوک ہوتی ہے. اور ایک تو ڈیجیٹل ایج ہے جس میں ہمیں مینٹل بہت سی انفارمیشن ملتی ہے, لیکن بچوں کے پاس جس انفارمیشن کی ضرورت ہے وہ ان کی ڈے ٹو ڈے چیزیں. تو وہ بہت سی چیزیں ایکسپلور کرے گا, دراز کھولے گا, درازوں میں سے چیزیں پھینکے گا, نکال کے آگے پیچھے کرے گا. یہ اس کی ایک کوالٹی نیڈ ہے. دوسرا یہ کہ وہ کاز اور افیکٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے, جب اسے ریٹل دیں وہ یوں کرتا ہے, اس میں سے آواز آتی ہے, تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا. اس کو وہ اگلے سال میں اور بہتر کنیکٹ کرتا ہے اور چیزوں کو چیزوں کے ساتھ مکس کر کے اور کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ بڑوں کو کاپی کرتا ہے, جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرتا ہے اور امیٹیٹ کرتا ہے. آپ یہ اپنے تجربے سے بتائیے, آپ کے پاس جو بچے ہیں, آپ مدر ہیں 3 چلڈرن کی, ان کی ایجز کیا کیا ہیں؟ Like 3.5 year and 2 year and 6 months. 2 years and 6 months. تو 2 years کے اوپر بدر آپ کا بیٹا ہے. تو آپ کی کون کون سی چیزوں میں آپ نے دیکھا وہ آپ کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈیلی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی, لائک اگر میں کچن میں جا رہی ہوں, میں بوٹل میں پانی بھرا ہے تو وہ بھی اس کو فل کر لیتا ہے, اس کے ساتھ فل کرے گا. برش کر رہی ہوں تو وہ برش کرواتا ہے, اگر ہم گھر کی صفائی کر رہے ہیں, ڈسٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈسٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کو واشنگ مشین میں کپڑے ڈلواتی ہوں, اسے ودر آؤ کپڑے ڈالتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ وہ پورے گھر سے چھوٹے چھوٹے کپڑے اکٹھے کرے گا. پھر میں اس سے کہتے ہیں ودر 1 by 1 آپ نے ڈالنا ہے, تو وہ ایک ایک اس کے ساتھ ڈالتا ڈالتے ہے. ہیں. ہاں, یہ سب چیزیں فالو کرتا ہے وہ. تو یہ ایک بہت اچھی ایج ہے جس میں بچہ جب آپ کو کاپی کر رہا ہے تو وہیں سے آپ اس کو ٹریننگ دینا شروع کرتے ہیں, اور یہ وہ بنیاد ہے جو آپ ڈال رہے ہیں اس کی ہیبٹس کی. سو بچے کو گڈ ہیبٹس, آپ نے کئی بار تصویریں دیکھی ہوں گی کہ ایک بڑا جو ہے وہ اپنی نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں, بچے بھی اس کے ساتھ اسی کی طرح کی پوسچر کو فالو کر رہے ہیں, امیٹیٹ کر رہے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کرے, وہ ابھی سے اس کے ساتھ اس کی ہیبٹ میں ڈال دیں, بجائے اس کو بعد میں بتائیں کہ ایسا کرو ایسا نہیں کرو. تو صفائی گھر میں آپ کر رہے ہیں اور بچہ بھی ساتھ صفائی کر رہے ہیں, تو آپ اس کو اس سے صفائی سکھا دیں گے. چیزوں کو اگر آپ فولڈ کر کے رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو, تو اس کو سکھائیں جیسے وہ کپڑے اتارے وہ فولڈ کر کے رکھے. جوتے اتار کے باہر سے آنے ہیں یا کہیں تو ان کی ایک جگہ ہے تو وہاں پہ جوتے اتار کے وہ رکھ دیں. برش کرنے کے لیے کھانے کے بعد سارے جائیں, اس کو اس کا برش دے دیں, آہستہ آہستہ وہ امیٹیٹ کرے. ہینڈ واش کرے. تو ہائیجین کی ہیبٹ, کسی کے ساتھ کسی دوسرے بچے کو, اگر آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کی کیئر آپ کرتے ہیں, تو اس کو بھی کہیں آؤ آ کے اس کا ڈائپر بدلیں یا کچھ رکھیں. سو آپ اس کو ساتھ ساتھ ٹرین کریں گے جس میں وہ اپنی ہائیجین بھی سیکھ سکتی ہے یا سکتا ہے, کسی کی کیئر کرنا ہے, ایمپیتھی کرنا, اپنے لیے گڈ ہیبٹس کرنا, یہ سب کچھ ٹیچ کر سکتے ہیں. سو امیٹیشن, ایکسپلوریشن, یہ 2 ان کی میجر چیزیں. بچے جب چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں تو بہت میس کر دیتے ہیں, چیزیں بچاتے ہیں, چیزیں توڑ دیتے ہیں, میس کرتے ہیں. اس ٹائم سم ٹائم ایموشنس کو کنٹرول کرنا پیرنٹس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, غصہ آ جاتا ہے. جی اس کے بارے جی بالکل, غصہ بہت آ جاتا ہے. یہاں پہ آ کے تو ہم ٹیمپرامنٹ کو جاننا بہت ضروری ہے, اور یہ وہ چیزیں جو پیرنٹ کی کیپیسٹی کو بڑھائے گی. سب سے پہلے آپ نے, اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بچوں کو دیکھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کچھ ایسا مزاج لے کے آئے ہوتے ہیں جو بہت تیز, ایگریسو, ایزی ٹو کام ڈاؤن ہے. تھوڑا سی چیز نہیں ملی تو وہ ایک فس کریٹ کر دیتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت ایزی گوئنگ, پیسفل ہیں, بس انہیں دودھ دے دو, تھوڑا سا رویا, وہ اپنا آرام سے چلے جائیں گے. سو اگریسو بچے کو ڈیل کرنا زیادہ مشکل ہے. لیکن آپ نے اگین اس کی پازیٹیو نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے کہ اگر اس نے چیخ ماری, آپ نے فوراً چیز دے دی, اگلے دن وہ چیخ مارے گا, آپ اسے ٹرین کرتے جا رہے ہیں. اور پھر کئی پیرنٹس ہیں وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جو ان کا بچہ کر رہا ہے وہ بالکل مرر ہے. ایکچولی اگر وہ ایسے کرے تو وہ بھی وہی کرے, وہ بھی چیخ رہے تو وہ بھی چیخ رہے, وہ بھی غصے میں آ گیا تو یہ بھی غصے میں آ گئے. سو سب سے پہلی چیز ہے کہ کسی کمرے کے اندر اگر آپ کو نظر نہیں آتی چیزیں, لیکن جیسے اسمیل بھر جاتی ہے یا دھواں بھر جاتا ہے, اسی طرح کسی کمرے کے اندر غصہ بھر جاتا ہے, خوشی بھر جاتی ہے, ایک ایموشن ہوا میں ہے, اور آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ اس کمرے کی اس وقت ایموشنل فیل کیا ہے. اور اگر اس میں چیخو پکار ہے تو کیا آپ اس کو اور کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہے. سو اگر ایک بچے نے ایموشنل کنٹرول لوز کر دیا ہے اور آپ نے بھی کر دیا تو بس ڈیزاسٹر ہے. تو اس لیے پیرنٹس بننا جو ہے وہ صرف بچے کی پرورش کا ایک اپرچونٹی نہیں ہے, اپنی گروتھ کی بھی اپرچونٹی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لڑکیاں آپ کی ایج کے ابھی تک جو ہے وہ مائیں نہیں بنی ہیں, کچھ بن گئی ہیں,
پرابیبلی جو مدرز ہیں ان میں بہت سا پیشنس، انہوں نے بہت سے بچوں کے گندے کپڑے اپنے پہ چیزیں دیکھ لی ہیں، برداشت بڑھتی جا رہی ہے. سو یہ گڈ کوالٹی ہے، جتنا بھی آپ برداشت بڑھا لیں گے، چاہے وہ ورک پلیس میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ اپنے ہیومن میاں بیوی کے ریلیشن میں، لانگ ٹرم افیکٹ زیادہ اچھے آئیں گے. شارٹ ٹرم میں تھوڑا تکلیف ہو رہی ہوگی. وہ تو پڑھائی میں بھی ہم ڈاکٹر تھے، پڑھتے رہتے تھے، بور ہوتے تھے، اب ڈاکٹر بن. تو یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ آپ کو کرنی پڑے گی. جتنی ہو سکتا ہے تھوڑی ایموشنل آپ کے اندر کیپیسٹی تو تھوڑے انویسٹ کر دیں، لیکن ہر روز بینک بیلنس بڑھائیں. اچھا ڈاکٹر سلمان، اس ایج میں بچے اکثر پیرنٹ کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، جگہ پہ چھپتے ہیں، پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو ڈھونڈ لیں. تو ہائیڈ اینڈ سیک کا کیا رول ہے اس میں؟ جی یہ بہت اہم چیز ہے. ہائیڈ اینڈ سیک یہ سیپریشن کے ایشوز ہیں. خود ماں باپ کو بھی 2-3 منٹ بچہ نہیں نظر آتا ادھر ادھر، تو ایک دم حیران ہو جاتے، وہ کہاں چلا گیا، گم تو نہیں گیا، کیا وہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اب ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ فیئر ہمیشہ رہتا ہے. پہلے ایئر میں مدرس کو، پیرنٹس کو یہ فیئر رہتا ہے، یہ سویا ہوا ہے، یہ سانس لے رہا ہے، یہ اپنی زندگی صحیح طرح سے شروع کر چکا ہے، یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ سٹارٹ ہی چل رہی ہے، یا کچھ اس میں مسنگ تو نہیں ہو رہی. لیکن جب دوسرے سال ہو جاتا ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے یہ تو چل رہا ہے، پھر یہ انگزائٹی آ جاتی ہے کہ اس نے کہاں گر گیا ہے، کہیں غائب ہو گیا یا کچھ. اور ہو بھی جاتا ہے کئی دفعہ، کافی دیر بچہ نہیں ملتا اور پتہ چلتا ہے وہ کسی ایسے. یہی بچے کا بھی فیئر ہوتا ہے کہ اگر میں ماں سے سیپریٹ یا باپ سے، کیئر گیور سے، تو میری انگزائٹی کیا ہوگی. اس کو ٹیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں. سو بہتر یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے تو آپ کی گود میں بچہ رہتا ہے، 6 مہینے سے سال تک ذرا اس کو دور رکھیں گے، 8 مہینے میں سیپریٹ. اور جب 1 سال کا ہو تو انکریزنگ سرکلز میں، وہ آپ ادھر ہیں تو وہ تھوڑی دیر کمرے سے باہر جائے گا اور پھر دیکھے گا کہ آپ کا ویژول کانٹیکٹ نہیں ہے، یہ جائے گی، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے انگزائٹی آئے گی، پھر وہ واپس آ کے، تو وہ ٹینشن بڑھے گی، ٹینشن ریلیف ہوگی. یہاں سے ہی آپ نے اس کی آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے کہ وہ بستر سے بھی اترے، اور اب وہ اسکول بھی جائے گا تو وہ گھر سے تھوڑی دیر باہر رہے، یا کسی اور بیبی سٹنگ میں آپ نے کہیں کسی اور کے پاس چھوڑا اور خود تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے. اسی ایج میں کہیں آپ نے 1 یا 2 ایئر میں اسے بوتل بھی چھڑانی ہے اور اس کو کپ پہ بھی ڈالنا ہے. بوتل بھی ایک ریمائنڈر ہے مدر کی بریسٹ کا یا کچھ ہے. سو کچھ بچے جب بھی اسٹریس میں جائیں گے تو وہ اور چھوٹے بچے کی طرح کی حرکت کریں گے، تتلانا شروع کر دیں گے، گود میں گھسیں گے، بیبی بنیں گے. یہ ریگریشن ہے. اور جب وہ کانفیڈنٹ ہوں گے تو وہ آگے کو جائیں گے اور رسک ٹیک کریں گے اور ماں باپ سے دور جائیں گے. وہ پروگریشن ہے، اور اس کے بیچ میں ایک سوئنگ چلتا رہتا ہے. ہر دفعہ آگے جائے گا، اسٹریس آئے گا، پیچھے آئے گا، پھر آگے. لیکن یہ خیال رکھیں کہ 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے جائے، یہ نہیں کہ 2 قدم آگے جائے 2-3 پیچھے. ڈاکٹر سلمان، کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بہت فرینڈلی ہوتے ہیں، کچھ بچے اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ بہت ایگریسو ہوتے ہیں، جو بھی بچہ دیکھتے ہیں اس کو مارتے ہیں، چیزیں چھین لیتے ہیں. تو کیا یہ کچھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بائی برتھ ہوتی ہے یا ود ٹائم اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. جی جیسے ہمارے یہ 3 چیزیں، فزیکل ہیلتھ، سوشل ایموشنل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ، تو یہ ممکن ہے کہ ایک بچہ فزیکلی بہت اچھا ہو، ہیلدی ہو، اسپورٹس میں جاتا ہو، لیکن ایموشنلی ڈسٹرب ہو جلدی اور کنٹرول لوز کرتا ہو، اور مینٹلی بھی پڑھائی میں نمبر نہ. یہ بھی ممکن ہے کہ پڑھائی میں بہت زیادہ نمبر لے رہا ہے لیکن فزیکلی اس کا اسکور اوکے ہے یا کم ہے، لیکن ایموشنلی وہ بالکل لونر ہے یا کچھ ہے. تو آگے کی چل کے زندگی میں کامیابی جو ہے وہ کسی ایک، آپ کلاس میں فرسٹ آتے جا رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو. مثلاً وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ بہت لائق ہے، لیکن وہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے کہ جس کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ کو وہ انجوائے نہیں کرتے انٹریکشن، وہ اپنا کہیں بیٹھا رہتا ہے، اس کی پریکٹس نہیں چلتی. اور بہت سے ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس اب آپ کے پاس آ گئے، ہماری آدھی بیماری ٹھیک ہوگی. سو دیر از اے سوشل کنیکشن دیٹ یو میک ود اینی بڈی. آپ کسی کے ساتھ گھر بنا رہے ہیں، آرکیٹیکٹ ہائر کیا، آپ کا کنیکشن نہیں ہو گیا، آپ کو پسند نہیں آ رہا، اس کی پریکٹس نہیں چلے گی، وہ کام میں لوز ہو جائے گا. سو صرف برین کی ڈیولپمنٹ نہیں، ایک سوشل ڈیولپمنٹ، فرینڈلی ہونا، لویبل ہونا، یہ اس کے جاب میں بھی اس کو فائدہ دے گا، ریلیشن شپ میں بھی، شادی میں جہاں کہیں ہے، وہ چلنے کے کام زیادہ چانس ہے. ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے بچوں کو فورس کیا جاتا ہے وہ پڑھے، جی اچھے گریڈس لیں، ایک فرسٹ پوزیشن آئے گی، اچھے گریڈ آئیں گے تو وہ کامیاب ہو. جی تو یہ چیزیں اس کے برعکس ہیں، ایک ذہنی اور نہیں، اتنا برعکس بھی نہیں ہے. بیسیکلی آپ صحیح کہہ رہی. میں خود بھی جب ہم بچے ہوتے تھے تو میرے اپنے پیرنٹ ورکنگ کلاس فیملی تھی. میری مدر لیکچرر تھی، پروفیسر ہوئی، پرنسپل ہوئی گرلس اسکول کے. میرے فادر جو ہے پہلے اسپورٹس مین تھے، پھر وہ ایک انجینئر رہی ہے. تنخواہ دار لوگ تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بیٹا پڑھائی کرو گے تو کچھ روٹی کما لو گے اور آسان زندگی گزارو گے، اور وہی ہم نے کیا.
اور ہم خود فیل کرتے ہیں کہ ہم سب نے پڑھائی بہن بھائیوں نے تو کافی کر لی, لیکن ہمارا اپنا ایموشنل کوئی اتنا اچھا نہیں بیلنس رہا, غصہ آ جاتا تھا کنٹرول, پھر بعد میں جا کے اس کو صحیح کیا لیٹ ایج میں, اور کچھ صحیح ہوا کچھ نہیں ہوا. تو یہ بہت ضروری ہے. بٹ لکنگ بیک اگر میں کوئی چیز چینج کروں گا تو پڑھائی تو شاید میں اتنی کروں جتنی اب کر رہا ہوں, لیکن میں اپنے ریلیشن اس سے بہتر بنا سکتا تھا, اپنی شادی کے شروع کے دن اچھے اپنے دوستوں کے ساتھ کوالٹی بہتر گزار سکتا تھا. تو ماں باپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے پیسہ, لیکن اب تو ڈگری لے کے بھی کوئی نوکری نہیں ملتی یا کچھ نہیں ملتی. لوگ اپنا بزنس خود سیٹ کر رہے ہیں, اور اسی کا بزنس چلے گا جو ان کو پسند آئے گا, چاہے وہ یوٹیوبر ہے, چاہے وہ کوئی پھلوں کی دکان ہے. اف پیپل لائک ہم اینڈ ہی از سیلنگ اے گڈ کوالٹی تھنگ تو وہ چلے گا. بہت امپورٹنٹ. شروع کے سالوں میں بچوں کو پڑھائی پہ اتنا زور نہ دیں, کیونکہ اگر وہ شروع کی کلاس میں اچھے گریڈس بھی لے لیں گے اسے کریئر تو نہیں بنے گا. اس میں بچوں کی یہ ایموشنل سوشل اسکلس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جی بس یہ سمجھیں کہ زندگی 4 پرچوں کا سوال ہے, اور ہر پرچے میں 100 ایک پرچے میں 100 اور باقیوں میں 10 نمبر سے آپ فیل ہو جائیں گے. پڑھائی ایک جو ہے فزیکل ہیلتھ ایک چیز ہے, اگر اس کو وہ بیمار ہی رہتے تو پڑھائی کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. فزیکل ہیلتھ ہو, ایموشنلی سیکیور ہو, لویبل ہو, پھر دماغ تیز ہو اور نمبر لے. اور چوتھا یہ کہ یہ سب کچھ کر کے بہت بڑا افسر بن جائے اور اس کے بعد جا کے گڑبڑ کرے اور اپنا ضمیر نہ بیچ دے, تو وہ ایک الگ چوتھی چیز ہے. بہت لائق لوگ ہیں لیکن وہ ایول ہیں. سو تھوڑا سا کیریکٹر کی اسٹرینتھ بھی ہو. یہ چاروں پرچوں میں نمبر اچھے چاہیے. کسی ایک میں 100 اور باقی میں 10 نہیں چاہیے. سب میں 60 70 80. اگر A+ ہو تو کیا بات. اچھا, ہم بچوں کے اوپر واپس آتے ہیں. جو یوزلی فرسٹ 1 سے 2 سال کے بچوں میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, جیسے وہ اپنے ٹوائز شیئر نہیں کرتے, دوسروں کے ٹوائز لے لیتے ہیں. جی. ایگو سینٹرک ہوتے ہیں, ان کو لیک آف شیئرنگ بالکل بھی نہیں ہے, اور پوزیسونیس ہوتی ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ نارمل ہے کہ اس کو بھی ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں؟ جی, تو یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے, پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بچے کا سارا فوکس اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد کی ساری انوائرمنٹ بھی اسی پہ فوکس ہو, تو وہ اپنی زندگی کا مرکز ہوتا ہے اور وہ اپنی فلم کا ہیرو ہے. اور یہ ساری زندگی سب لوگوں کا مقصد اس کو ہیپی کرنا ہے. اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ ماں ہو, یہ باپ ہو, یہ لوگ ہیں, ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور جو میرا دل میں آئے وہ کریں. مجھے بھوک لگے مجھے کھانا دیں, جب میں کچھ کر رہا ہوں مجھے اٹینشن دیں, پھر سب تالیاں بجائیں, پھر سب خوش ہوں اور اٹینشن ملتی رہے. جتنی چیزیں وہ میری ہیں, کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو. اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. سٹارٹ ہم اسی طرح سے ہوتے ہیں, لیکن پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف میں ہی نہیں, باقی لوگ بھی ہیں, اور اگر میں نے آگے چلنا ہے تو ان کے ساتھ کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ میں نے آگے چلنا ہے. سو یو اسٹارٹ ود دس. وہ چیزیں شیئر نہیں کرے گا, وہ اپنے اٹینشن رکھے گا, اور اس کا حق بھی ہے. ایک پانی کی طرح گرو کر رہا ہے پودا, اس کو بہت پانی بہت چیزیں چاہیے, تو بعد میں کبھی وہ واپس پھل دے گا. ابھی تو بس اس کے اندر چیزیں جا رہی ہیں, تو بس اس کو اٹینشن بھی ملنی چاہیے. جب اس کا اٹینشن سے پیٹ بھرے گا تو تبھی وہ کسی کو اٹینشن دے گا. اگر ایک ہی فیملی میں 2 سے 3 بچے ہیں جی, اور ایک بچہ رو رہا ہے, لیکن ایک بچہ کہتا ہے کہ بس مجھے دیکھو, دوسرے کو نہ, ایمپتھی ان میں نہیں ہوتی, ان کے اندر ایمپتھی نہیں تو ہوتی. اس میں کیا کیا جائے کہ ہم اس کو خود ہی ایکسپلین کریں کہ بیٹا پہلے اس کو چپ کروائیں. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ایکسپلین کرنا بند کر دیں. بچے کے ساتھ ورڈ میں افیکٹس کا کسی چیز کا کوئی فرق نہیں, فائدہ نہیں ہے. کہ آپ کے گھر میں بلی ہے, اس کی دم کو مروڑتا ہے, وہ اس کو پنجے مارتی ہے, آپ اسے کہیں کہ جب تم دم مروڑو گے یہ پنجے مار, اس کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. بس اس نے وہی کرنا ہے جو اس نے کرنا ہے, اس نے اپنی ایگریشن شو کرنی ہے. بچے کے بیہیویئر, ٹیمپر ٹینٹرم جب وہ تھرو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے کر سکتے ہیں آپ ہینڈل. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ نے ایک بچے سے کام کرنا ہے تو somebody should be there جو اس کو وہاں سے ریموو کرے اور کسی جگہ پہ لے جائے. اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی اور نہیں ہے تو پھر پہلے اس کو کوئی چیز سیٹ کر کے دیں, کوئی گیم جس میں وہ انوالو ہو, آپ اس کے ساتھ ہو, پھر اس کو سمجھائیں کہ میں ابھی آئی اور دور گئی. سو ہمیں کام کرنا پڑے گا, لیکن ہیلپ بہت ضروری ہے. 2-3 بچے, اسی لیے بچے اتنے ہونے چاہیے جن کو آپ اپنی اٹینشن دے سکیں, اور اسپیس بھی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہوپ فلی آپ نے ان چیزوں سے لرن کیا ہوگا. ان ٹاپکس کو ہم مختلف ویڈیوز میں کنیکٹ کرتے ہیں. سو ان میں سے کچھ ٹاپک آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور کچھ اس سے پچھلی میں, تو دیکھتے رہیے. تھینک یو.